الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 18 ہے۔ اس سے پچھلی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے عیسائیوں کے 3 گروہ میں سے ایک گروہ کی تردید فرمائی تھی، جن کی میں نے تفصیل کل آپ حضرات کے سامنے رکھی تھی کہ عیسائیوں کے اندر 3 گروہ تھے۔ ایک تھا جو طبقہ تھا اس کا نام تھا نستوریہ، ان کا نظریہ یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ دوسرا فرقہ جو ان کا تھا اس کا نام تھا ملکانیہ، ان کا نظریہ یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 3 میں سے ایک ہیں، یعنی خدا جو ہے وہ گھومتا رہتا ہے، کبھی عیسیٰ کی شکل میں آ جاتا ہے، کبھی مریم کی، تو وہ یعنی کہ تثلیث کے قائل تھے۔ اور چوتھا جو ان کا فرقہ تھا اس کا نام تھا یعقوبیہ، ان کا نظریہ یہ تھا کہ بعین ہی عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں، یعنی وہ عینیت اور اتحاد کے قائل تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں زمین پر اللہ موجود ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تردید فرمائی تھی کہ جن کا نظریہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بعین خدا ہیں، وہ کافر ہے، ٹھیک ہے، ان کا ایمان کا کوئی یعنی کہ وہ نہیں، چاہے وہ اپنے آپ کو اہل کتاب کہیں، یہودی کہیں یا عیسائی کہیں، تو وہ پکے کافر ہیں۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی بتایا تھا کہ آپ ان سے میرے محبوب یہ بتائیں، ان سے کہیے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ارادہ کر لیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ مریم علیہ السلام کو اور زمین کے اندر جتنی بھی مخلوق اس سب کو یک بارگی ہلاک کرنا چاہیں اللہ تبارک و تعالیٰ، تو کون ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابل کھڑا ہو جائے، اللہ کو منع کر سکے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی منع نہیں کر سکتا، اس لیے کہ ساری کی ساری ملکیت آسمانوں اور زمین کی اور جو کچھ اس کے درمیان میں وہ سارا اللہ کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، چونکہ عیسائی جو ہے گمراہ اس لیے ہوئے تھے بدبخت کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عجیب و غریب انداز سے تخلیق دیکھی کہ بھائی عیسیٰ علیہ السلام کا تو باپ ہی نہیں ہے، اب جب باپ نہیں ہے تو یہ اللہ کا بیٹا ہوگا، ٹھیک ہے، تو اس طرح کے عقیدے بنا کے انہوں نے وہ اپنی یعنی کہ سوچ کے مطابق، تو اللہ نے فرمایا کہ بدبختو یہ پہلی مرتبہ تو ایسا نہیں ہوا کہ میں نے حضرت عیسیٰ کو جو ہے بغیر باپ کے پیدا کر دیا، میں نے اس سے پہلے بھی بہت ساری چیزیں ایسی پیدا کی ہیں۔ آدم کو میں نے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا ہے، یہ زمین، یہ آسمان، یہ چرند و پرند، یہ چاند، یہ سورج، ان کا کوئی نقشہ موجود نہیں تھا، کوئی وجود موجود نہیں تھا، میں اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے۔ تو اگر عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا تو یہ کون سی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں انوکھی بات ہے؟ یہ تو اللہ کر سکتے ہیں، اللہ اس پہ قادر ہے، یخلق ما یشاء، اللہ تعالیٰ پیدا کرتے ہیں جیسا چاہتے ہیں، تو یہ تو اللہ کی قدرت کاملہ ہے۔ فرمایا کہ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے، ان کی مکمل قدرت ہے، وہ جو کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ اب انسان کے اندر اتنی قدرت نہیں ہوتی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی صنعیت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر کسی نقشے کے، بغیر کسی مدد کے اور بغیر کسی یعنی کہ دوسرے کے مشورے کے اللہ کریم نے اتنا خوبصورت آسمان بنا دیا، اور وہ ایک آسمان نہیں ہے بلکہ بتے کتنے آسمان ہیں؟ 7 آسمان ہیں۔ اور پھر وہ آسمانوں کو پھر اللہ کریم نے جو ہے بڑے بڑے ستاروں کا سسٹم رکھا، سیارے رکھے، اتنے بڑے بڑے سیارے کہ جن کا ہم یعنی کہ تصور نہیں کر سکتے اس دنیا کے اندر۔ تو اتنی بڑی بڑی کائنات کو اللہ کریم نے ہمارے سروں کے اوپر معلق کیا ہے۔ اب آپ دیکھیں پوری دنیا کے اندر چکر لگائیں، کہیں بھی آپ کو آسمان کے نیچے پلر نظر نہیں آئیں گے۔ ابھی جو میں نے قرآن کی آیت پڑھی بھی، نماز کے اندر بھی پڑھی، خلق السماوات بغیر عمد ترونھا، کہ وہ اللہ جس نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے پیدا کیا، ٹھیک ہے، تو اللہ کریم جو یہ سب کر سکتے ہیں، تو عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا، تو یہ کون سی اللہ کی قدرت کی انوکھی بات ہے؟ اللہ تو یہ کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال ان کی تردید ہو گئی۔ اب یہ جو اہل کتاب یہود و نصارہ تھے، ان کی ایک بڑی بیماری اور ان کا یعنی ہدایت پر نہ آنے کی ایک مین وجہ جو تھی، وہ ان کی خام خیالی جو ہے ان کے راستے کا روڑا تھی، ان کی خام خیالی اور جو ہے خالی پلاؤ اور تصوراتی زندگی کے اندر گھومتے تھے کہ جی ہم تو اللہ کے محبوب لوگ ہیں، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، اس طرح کا نظریہ کرتے تھے۔ تو اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج کے آیت کے اندر تردید فرمائی ہے۔ روایت کے اندر آتا ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہودی آئے، اور ان کے اندر ایک عالم بھی تھا یہودیوں کا۔ تو اللہ کے نبی نے ان سے کہا کہ بھائی دیکھو، تم خدا سے ڈرو،
اور اللہ کے اوپر ایمان لاؤ، اور میں چونکہ اللہ کا آخری نبی ہوں میرے اوپر ایمان لاؤ، اور جو مشن میں لے کے آئے اس کو قبول کرو۔ تو اس نے کہا کہ نہیں جی، اور پھر عذاب کے متعلق بھی ڈرایا اللہ کے نبی نے کہ بھائی دیکھو آنے کے بعد جو ہے جو اس زندگی کے بعد ایک دوسری زندگی آئے گی، پھر اس میں آپ کو ذرے ذرے کا حساب و کتاب دینا ہوگا، پھر اس کے بعد یا تو آپ نیک ہیں تو آپ جنت میں چلے جائیں گے، اگر بد اعمالیاں کی ہیں تو آپ جہنم میں جائیں گے۔ تو اس نے آگے سے جواب جس نے کہا کہ محمد تو ہمیں یہ باتیں بتا کے نا ہمیں اپنے دین سے یعنی کہ دل برداشتہ کرنا چاہتا ہے تاکہ ہم اپنے دین سے بیزار ہو جائیں۔ ہم اپنے دین سے بیزار ہونے والے نہیں، اس لیے ہم تو اللہ کے محبوب لوگ ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں۔ اب بیٹوں کا یہ جو نظریہ تھا ان کا، یہ قطعاً ایسا نظریہ نہیں تھا کہ وہ بعین اللہ یعنی اپنے آپ کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے نعوذ باللہ یعنی ان کے مطابق کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے باپ، یعنی اللہ کے متعلق کہا کہ باپ، اے باپ اب میں دنیا سے جا رہا ہوں، اب میں اپنی قوم کو آپ کے حوالے کرتا ہوں، اور میرے بعد جو ایک بشیر آئے گا یہ قوم اب اس کے حوالے۔ یہ ان کی اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے۔ تو باپ سے مراد جو ہے یہ لیتے تھے یعنی شفقت والا۔ اب اولاد سے یعنی بیٹا جو انہوں نے اپنے آپ کو کہا تو یہ حقیقی بیٹا نہیں بلکہ مجازی بیٹا کہا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اوپر اسی طرح شفیق ہے جس طرح باپ اپنے بیٹے پر ہوتا ہے۔ تو بھلا اللہ کوئی باپ اپنے بیٹے کو تکلیف دینا چاہے گا؟ نہیں دینا چاہے گا، تو اللہ تبارک و تعالی بھی ہمیں کوئی عذاب نہیں دیں گے۔ ٹھیک ہے، ایک نظریہ ان کا یہ تھا۔ دوسرا ان کا نظریہ یہ تھا کہ بھائی ہم اللہ کے جو ہے چہتے ہیں اور اللہ کے جو لاڈلے ہیں، کیونکہ ہم انبیاء کی اولاد ہیں، اور اگر ہم سے کوئی گناہ ہو بھی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے معافی کا اعلان ہے۔ اور کچھ کا نظریہ یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو ہے ہماری جگہ جو ہے سولی پہ چڑھ کے کفارہ ادا کر دیا، اب ہم جو من میں آئیں کرتے پھریں، ہمارے سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اور پھر کچھ کا نظریہ یہ تھا کہ نہیں جی، حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہماری سفارش کریں گے، اور ان کا نظریہ یہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام جہنم کے دروازے پر آخرت میں کھڑے ہوں گے، اور ہر ختنہ شدہ بنی اسرائیلی کو جو ہے وہ جہنم میں نہیں جانے دیں گے، اس کو جنت میں بھیجتے رہیں گے کہ جی آپ جو ہے ختنہ شدہ ہیں، آپ جنت میں جائیں۔ تو اس طرح کے خام خیالی یعنی کہ ان کے راستے میں جو ہے رکاوٹ بنی، اور اس طرح انہوں نے جو ہے اپنے آپ کو برباد کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کی تردید فرما رہے ہیں۔ فرمایا کہ وقالت الیہود والنصارى، یہ کہتے ہیں یہود و نصارہ، کیا کہتے ہیں جی؟ نحن ابناء اللہ، ہم اللہ کے بیٹے، حقیقی بیٹے نہیں مجازی بیٹے ہیں، واحباء، اور اس کے محبوبین میں سے ہیں، اور اس کے پسندیدہ لوگ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی ہم سے محبت کرتا ہے، تو ظاہر بات ہے جب اللہ ان سے محبت کرتا ہے تو ان کو اللہ عذاب کیوں دے گا؟ سوال یہ ہے۔ تو اللہ نے آگے جواب دیا کہ قل، اے میرے محبوب ان سے کہیے، فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ، جب تم اللہ کے اتنے چہتے ہو، اللہ کے اتنے لاڈلے ہو، اللہ کے اتنے محبوب ہو، اللہ کے اتنے پیارے ہو، تو پھر اللہ تمہیں تمہارے گناہوں کی وجہ سے عذاب کیوں دیتا ہے؟ تمہیں جو سزائیں ملی یہ پوری تاریخ تمہاری بھری ہوئی ہے۔ کبھی تمہارے اوپر بخت نصر کو مسلط کیا کہ اس نے تمہاری اینٹ سے اینٹ بجا دی، کبھی فرعون کو تم پہ مسلط کیا کہ اس نے تمہاری بچیوں کو ذبح کیا اور تمہارے لڑکوں کو غلام بنایا، اور کبھی تم وادی تہیہ کے اندر جو 40 سال تک سرگرداں گھومتے رہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں عذاب کیوں دیے؟ کیا اللہ اپنے محبوبین کو عذاب دیتا ہے؟ اور اس کی مثال اگر دیکھنی ہے تو صحابہ کی مثال دیکھ لیں۔ اب صحابہ کرام پہلی یعنی زندگی کے اندر جب صحابہ کرام جو ہے ایمان لائے، اور ایمان والی جو زندگی ان کی ابتدا ہے اس میں آپ دیکھیں صحابہ کے اوپر کون کون سی آزمائشیں نہیں آئی، لیکن اللہ نے اپنے ماننے والوں کو، اپنے محبین کو اللہ نے کیا تسلی دی کہ تمہارا یہ جو دور ہے اس کے بعد آنے والا دور اس سے بہت اچھا ہوگا، بہتر ہوگا۔ اور یہی ہوا۔ وہی بلال جو آج مکے کی گلیوں کے اندر جو ہے گلے کے اندر رسی ڈال کے اس کو لڑکے گھسیٹ رہے ہیں، اور اس کو تپتی ہوئی ریت کے اوپر ڈالا جا رہا ہے، اس کے سینے کے اوپر چٹان رکھ دی جاتی ہے، اس کو آزمایا جا رہا ہے، لیکن اللہ کریم نے جب آزما لیا تو کہا کہ بلال تو میری آزمائش پہ پورا نکل گیا، اب تو امتحان میں پورا ہو گیا، اب تجھے دیکھ میں سردار بناتا ہوں۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ساری تکلیفیں ہٹا دیں، اور پھر وہی بلال تھے جب کبھی آتے تو حضرت عمر اس وقت امیر المؤمنین تھے، کھڑے ہو جاتے، کہتے ہمارا سردار آ گیا۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے اتنا اونچا مقام دیا۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوبین کو جو ہے تکلیفوں سے نکالتا ہے، نہ کہ انہیں تکلیف میں ڈالتا ہے۔ اب تمہارا تو حال یہ ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی سختی کی تمہارے اوپر، کھانے پینے میں سختی، عبادات میں سختی، معاملات میں سختی، اور تم نے کوئی گناہ کیا۔ صحابہ کے ساتھ یہ معاملہ نہیں تھا، صحابہ نے گناہ کیا تو اللہ نے کہا کہ میرے محبوب آپ ان کے لیے بخشش کی دعا کریں۔ ٹھیک ہے، صحابہ کو ترغیب دی کہ آپ میرے محبوب کے پاس جائیں، میرے نبی کے پاس جائیں، ان سے درخواست کریں، میرا نبی آپ کے لیے ہاتھ اٹھائے گا، میں آپ کے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ لیکن جب ان کی باری آئی تو انہوں نے کوئی گناہ کر دیا تو اللہ نے کہا کہ نہیں، اب تمہارے گناہ کی یعنی کہ توبہ تمہاری یہ ہے کہ تم ایک دوسرے کو قتل کرو۔ جنہوں نے یعنی کہ گناہ کیا ہے اب وہ یعنی کہ قتل ہوں گے، اور جنہوں نے گناہ نہیں کیا وہ ان کو قتل کریں گے، ماریں گے۔ تو اس قسم کی سختی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تب کی کہ جب تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نہیں تھے، اللہ تعالیٰ تم سے محبت نہیں کرتا تھا۔ اللہ محبت کس سے کرتا ہے؟ ان اللہ یحب
محسنین ان اللہ یحب المتقین، اللہ تبارک و تعالیٰ پرہیزگاروں سے، محسنین سے محبت کرتا ہے، ایمان والوں سے محبت کرتا ہے۔ صرف نسبتیں جو ہے کام نہیں آیا کرتی، خالی نسبتیں جو ہے یہ کسی کام کی نہیں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے، نوح علیہ السلام نبی ہیں، عظیم الشان نبی ہیں، اور نوح علیہ السلام جب کشتی میں بیٹھنے لگے تو ان کا بیٹا پیچھے رہ گیا، تو نوح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں کہا کہ اللہ یہ تو میرا بیٹا ہے، تو اللہ نے فوراً کہا کہ نہیں، انہ لیس من اہلک، یہ آپ کے اہل میں سے نہیں ہے۔ یہ اللہ کیوں نہیں ہے، میرا بیٹا ہے؟ تو اللہ نے کہا کہ اس لیے کہ انہ عمل غیر صالح، اس کے اعمال جو وہ اچھے نہیں ہیں، اس کے اعمال تیرے اعمال کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتے۔ تو اب یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جب تک اعمال نہیں ہوں گے خالی نسبت کام نہیں آئے گی۔ اب نبی موجود ہے، بیٹے کی نسبت ہے نبی کے ساتھ، اور حقیقی نسبت ہے، بیٹا ہے، سکا بیٹا ہے، لیکن وہاں نسبت کام نہیں ہے، خالی نسبت کام نہیں۔ لوط علیہ السلام خود نبی ہیں، بیوی ہے، نسبت کام نہیں آئی، وہ جہنم میں جائے گی، ٹھیک ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خود نبی ہیں، اور ان کا باپ ٹھیک ہے وہ بت فروش ہے، ٹھیک ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسبت ان کو کام نہیں آئے گی۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، خالی نسبتیں کام نہیں آتی جب تک اعمال نہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے اپنی محبت کا جو طریقہ بتایا وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے ایمان لانا ہے، یہ بنیادی چیز ہے۔ ایمان کے بعد آپ نے اعمال صالحہ کرنا ہے، پھر اس کے بعد اللہ کریم تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، یحبہم و یحبون، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے محبت کرے گا، تم اللہ سے محبت کرو۔ تو محبت کا معیار یہ ہے کہ ایمان ہونا اور اعمال صالحہ۔ تو اللہ نے اپنے نبی کو کہا کہ آپ ان سے پوچھئے کہ آپ اگر اللہ کے محبوب ہیں تو اللہ آپ کو عذاب کیوں دے رہا ہے، سزائیں کیوں دیتا ہے؟ بلکہ بات یہ ہے کہ تمہاری سوچنے میں اور تمہاری عقل میں فطور ہے۔ بل انتم بشر ممن خلق، تم بھی آدمیوں میں سے، انسانوں میں سے انسان ہو جو اللہ نے پیدا کیے ہیں۔ بشر عربی زبان کے اندر بشرہ سے ہے، بشرہ کہتے ہیں خالی کھال والے کو۔ اب چونکہ انسان کی جو ہے کھال خالی ہوتی ہے، باقی درندوں کی اور پرندوں کی جو کھال اس کو وہ پر وغیرہ بال وغیرہ ہوتے ہیں، تو اس لیے انسان کو جو ہے بشر کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ تم بھی بشر میں سے ایک، بشر آدمیوں میں سے ایک آدمی ہو۔ یہاں رہی بات معافی کی اور عذاب کی، تو یغفر لمن یشاء، جسے چاہے گا وہ معاف کر دے گا، وَيُعَذِّبُ مَن یشاء، اور جسے چاہے گا عذاب دے گا، اس لیے کہ جس نے اعمال کیے ہیں اپنی بساط کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق اعمال کرتا رہے، پھر اس کے بعد جو ہے مغفرت کرنا اور نتیجہ اللہ کی ذات پر چھوڑے۔ میرے اعمال جو ہیں یہ میری کامیابی کا یعنی کہ نتیجہ نہیں ہے کہ میں نے اعمال کر لیے تو میں کامیاب ہو جاؤں گا، میں کامیاب تو اللہ کے فضل سے ہوں گا، اللہ کی رحمت سے ہوں گا۔ پھر اس کے بعد ہم چھوڑیں کہ اے اللہ میں نے اپنی طاقت کے مطابق، اپنی بساط کے مطابق جو اعمال کر سکتا تھا وہ میں نے کر لیے، اب اس کے بعد اے اللہ تیرا فضل شامل حال ہوگا تو میں کامیاب ہوں گا، اگر تیرا فضل شامل حال نہ رہا تو میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے اللہ نے کہا کہ یہ بخشش کرنا اور یہ سزا دینا یہ تو میرا کام ہے، میرے اختیار میں ہے، جسے چاہوں گا معاف کر دوں گا، جسے چاہوں گا میں عذاب دوں گا۔ اس لیے کہ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، زمین و آسمان اور اس کے درمیان جو کچھ بھی ہے اس ساری کی ساری کی ملکیت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور تمام چیزوں نے کس کی طرف لوٹ کے جانا ہے؟ اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل کتاب کو نصیحت کی کہ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، قد جاءکم، تحقیق آ چکا ہے تمہارے پاس، رسولنا، ہمارا رسول یعنی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کا کام اور مشن کیا ہے؟ فرمایا کہ یبین لکم، تمہارے لیے احکام شرع بیان کرتا ہے، علی فترۃ من الرسل، اور وہ آیا ہے ایسے زمانے میں کہ جب رسولوں کا آنا بند ہو چکا تھا۔ فترت عربی زبان کے اندر کہتے ہیں کہ سابقہ نبی کے دین یعنی کہ دھیما پڑ جائے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر گرد و غبار آ جائے گناہوں کی وجہ سے، لوگوں کی معصیت کی وجہ سے، تو پھر اس کے بعد نبیوں کا سلسلہ شروع ہو۔ تو یہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کا سلسلہ جو ہے یہ مستقلاً کافی عرصے سے چل رہا تھا۔ حدیث کے اندر آتا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کلما ہلاک نبی فخلف آخر، کہ جب کبھی بھی ان کے نبی کی وفات ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی جگہ دوسرا نبی فوراً بھیجا۔ تو یہ تقریباً سلسلہ چلتا رہا، اور اس سلسلے کی آخری کڑی جو ہے جناب عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ اور چونکہ یہ بنی اسرائیل کا سلسلہ ہے، اب عربوں کا حال یہ تھا کہ عرب جو ہے یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دین پر تھے۔ اسماعیل علیہ السلام کے بعد تقریباً 1500 یا 1600 سال کے عرصے میں جو ہے عرب کی سرزمین کے اوپر کوئی نبی نہیں آیا، ٹھیک ہے، ان عربوں کی طرف۔ تو اب یہ لوگ تقریباً یعنی کہ یہ قصی بن کلاب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوش میں یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں آتے ہیں، اس زمانے تک جو یہ دین اسماعیلی، دین ابراہیمی پر موجود تھے۔ اور پھر نبی کریم علیہ السلام کی بعثت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 400 سال پہلے ان کے عرب کے اندر سے ایک شخص تھا، اس کا نام تھا عمر بن لوحی۔ یہ جو ہے کسی بار کے ملک میں گیا اور وہاں سے جو ہے مورتیاں لے کے آیا۔ اب یہ مورتیاں جب لے کے آئے تو وہاں سے پھر ان کے اندر جو شرک کی ابتدا ہو گئی، اور پھر اس کے بعد جو یہ لوگ شرک کے اندر مبتلا ہو گئے، اور پھر
پوری یعنی کہ عرب جو ہے وہ پورا شرک کی دلدل کے اندر، شرک اندھیرے کے اندر ڈوب چکا تھا، اور پھر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے تقریباً 600 سال کے بعد، تقریباً 570 عیسوی اور کو آپ وسلم کی ولادت ہے، اور 610 عیسوی میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو نبوت ملی، اور یہ تقریباً 600 سال کا عرصہ ہے۔ پھر اس کے بعد حضور علیہ الصلاۃ والسلام آئے، تو یہ درمیان میں جو فترت کا زمانہ تھا، اس میں جو ہے عیسائی بھی بگڑ چکے تھے، مشرکین تو ویسے بھی بگڑے ہوئے تھے، تو یہ عیسائی بھی بگڑ چکے تھے، ان کے بھی عقائد خراب ہو گئے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ میں نے تم پہ مہربانی کر دی ہے، اب یہ میرا نبی آ چکا ہے، اب اس کی بات مانو۔ ان تقولوا ما جاءنا، اصل میں یہ ہے اللہ تقولوا، کہ تمہیں یہ کہنے کا موقع نہ ملے، تم یہ نہ کہنا قیامت میں کہ ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، کہ اللہ ہمارے پاس تو کوئی ڈرانے والا، کوئی ہمیں خوشخبری سنانے والا تھا ہی نہیں تھا، ہمیں جنت کے بارے میں بتاتا، جہنم کے بارے میں ہمیں ڈراتا تو ہم اس سے بچ جاتے، آج ہمیں آپ جہنم میں ڈال رہے ہیں آپ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی حجت تام کر دی، اللہ نے فرمایا کہ وہ ڈرانے والا تمہارے پاس آ چکا ہے، فقط جاءکم بشیر و نذیر، تحقیق آ چکا ہے تمہارے پاس بشیر اور نذیر، ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا، تمہیں جو ہے جنت کی خوشخبری دیتا ہے اور جہنم کی جہنم سے تمہیں ڈراتا ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں۔ جب اللہ نے پہلے سلسلہ انبیاء جو ہے بنی اسرائیل کے اندر جاری فرمایا، پھر اللہ کریم نے انبیاء کا سلسلہ جو عرب کی طرف موڑ دیا، اور اس کی آخری کڑی جناب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے۔ آپ کے بعد اللہ نے جو ہے نبوت کا دروازہ بند کر دیا۔ تو اب بدبختوں اگر چاہتے دنیا اور آخرت میں کامیابی تو میرے نبی کی تابعداری کرو، میرے نبی کی اتباع کرو، اسی کے اندر تمہاری سرخروئی ہے، ورنہ تم دنیا کے اندر بھی ذلیل ہو گئے اور آخرت کے اندر بھی ہمیشہ ہمیشہ کی رسوائی تمہارا مقدر ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کریم جو ہمیں اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے آج ہمارے ہم مسلمان بھی جو ہے بہت سارے جو خام خیالی کے اندر مبتلا ہیں کہ جی فلاں پیر کے ساتھ میرا بہت تعلق ہے، فلاں بزرگ کے ساتھ میرا تعلق ہے، میرا بیڑا پار ہے، تو جب تک اعمال نہیں کریں گے اس پیر والے اس بزرگ والے اعمال نہیں کرو گے تو بیڑا پار نہیں ہے، تو بیڑا پار اعمال سے ہوگا۔ اللہ کریم ہم سب کو اعمال کو مداومت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعين۔